الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 74 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے ایک پورا بیان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں شروع ہو رہا ہے، اور اس کے ذریعے مشرکین عرب کو توحید باری تعالی کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، کیونکہ اہل عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث کہتے تھے اور انہیں بڑا قابل تعظیم سمجھتے تھے اور ان کی فضیلت کے بڑے معترف تھے۔ تو اس پر انہیں فرمایا گیا کہ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو تم اپنا پیشوا مانتے ہو، انہیں اپنا بڑا سمجھتے ہو، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو توحید کے داعی تھے اور شرک اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور اس سے منع کرتے تھے۔ جب تم اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے ہو تو اس میں ان کی پیروی کرو۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، اتتخذوا اصناما آلہۃ، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ نے اپنے باپ آزر سے فرمایا۔ آزر کو آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے باپ کے طور پر ذکر کیا گیا۔ حقیقت میں آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا تھا، جو بت پرست تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی والد کا نام تارخ تھا۔ تو یہاں پر چچا کو باپ کی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ آپ اسی کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے یہاں پر اسی کا تذکرہ کر دیا گیا۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے کہ چچا کو باپ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی ہے، یہ احادیث مبارکہ میں بھی ہے، اور یہ اس کے علاوہ عرب و عجم کے اندر رائج ہے کہ چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسی عرف اور اسی معمول کے اعتبار سے آزر کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ قرار دیا گیا، ورنہ حقیقت میں وہ چچا تھا۔ اور اس کے اوپر علماء کرام کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل، اور اس کے علاوہ اور بزرگان دین کی تحقیقات ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں کوئی بھی شخص مشرک نہ تھا۔ آپ کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جو بھی بنتے ہیں ان میں کوئی کافر اور مشرک نہ تھا، بلکہ سارے کے سارے موحد تھے، توحید کے ماننے والے تھے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر بینائی عطا فرمائی۔ جس طرح دین کے اندر بینائی عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت بھی دکھائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنی عظمت کی نشانیاں اور اپنی بادشاہت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی، گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی ایک صورت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں پر آسمان و زمین کی بادشاہ سے مراد آسمان و زمین کی مخلوق ہے، اور مجاہد اور سیدنا جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے آسمان و زمین کی نشانیاں مراد ہیں، اور وہ اس طرح دکھائی گئی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المقدس کے صخرہ پر کھڑا کیا گیا، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام آسمانوں کا مشاہدہ کروایا اور تمام زمینوں کا مشاہدہ کروایا، اور آپ نے زمین و آسمان میں اللہ کی عظیم نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور واقعہ یہاں پر بیان ہوتا ہے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر مستقل 3 طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ چونکہ آپ کی قوم ستاروں کی پوجا بھی کرتی تھی، چاند کی پوجا بھی کرتی تھی اور سورج کی پوجا بھی کرتی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں چیزوں کی معبودیت کا بطلان ثابت کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معبود نہیں ہے، آپ نے ایک بڑے ہی پیارے پیرائے کے اندر یہاں پر ان کو سمجھایا کہ رات کے وقت جب ستارے نکلے، ایک بہت بڑا ستارہ چمکدار روشن بہت بڑا، تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو کہ یہ ستارہ میرا رب ہے؟ جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ڈوبنے والوں سے کو پسند نہیں کرتا، یعنی وہ خدا نہیں ہو سکتا کہ جس میں اس طرح کے تغیر و تبدل واقع ہو رہے ہوں، کہ جس میں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر واقع ہوتا ہو، وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلا دن ہوا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ یعنی چاند نکلا تو آپ نے چاند کو دیکھا تو فرمایا کہ کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ جب چاند بھی ڈوب گیا، یعنی چاند بھی افق سے غائب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں سے ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہوئی ہے اور میں ان کو معبود ماننے سے بچا ہوا ہوں۔ اس کے بعد دن چڑھا، سورج نکلا، قوم چونکہ سورج کی پوجا بھی کرتی تھی، تو اب اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے،